بسم الله الرحمن الرحيم. آلنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. استغفر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا، مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا۔ میرے نبی علیہ السلام دا عظیم ترین خلق، میرے نبی جی نے اپنے خلق نال، اپنے پیار اور محبت نال سارے جہان نو اپنا گرویدہ بنا لیا، اپنے نال جوڑ لیا، اپنے آپ نال پیار محبت کرن والا بنا لیا۔ کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا، مسخر سار جہاں کو شاہ ابرار نے کیا۔ سکین میں اس طرف سرکار کو ایذا دینے کی ہوتی تھی، چشمان رحمت ادھر عاصیوں کے غم میں روتی تھی، ارادے تھے یہ اس طرف کہ محمد کو مٹا ڈالیں، اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ مختصر حمد و صلاة دی بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڑھا ایتھی مل بیٹھنا ہے خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا، میں گناہگار خطاکار ادنا جے طالب علم دا عرض کرنا، اور تساں سبنا ساتھیاں دا، میری ماواں بہناں دا پیار محبت عقیدت اور خلوص نال ٹائم نال تشریف لے آنا، اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم نے انسان واسطے دو رستے بنائے نے۔ اللہ دا قرآن آکھدا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی اللہ نے ایک شکر گزاری والا رستہ بنایا ہے اور ایک رستہ اللہ کریم نے ناشکری والا رستہ بنایا ہے۔ دو رستے نے، اگر ایدے تو آسان لفظاں اندر سمجھاما ہے شاید دا مطلب اللہ نے ایک گڈ وے بنایا ہے اور ایک بیڈ وے بنایا ہے، اور مزید آسان کرنا ہے ایدہ مطلب ہے کہ اللہ نے ایک چنگا رستہ بنایا ہے اور ایک مندہ رستہ بنایا ہے۔ جیڑا تے بندہ چنگے رستے نو اپنا لیندہ ہے، اللہ کریم انہوں تا قیامت او دا نام زندہ رکھ دے، انہوں اللہ کریم چنگے لفظاں دے نال لوگاں نو یاد کرن دا اللہ کریم شرف حاصل فرماندہ ہے، اور جیڑا مندہ رستہ اختیار کردہ ہے یا تے انہوں دنیا یاد رکھ دی نہیں یا پھر یاد رکھے تے مندے لفظاں نال یاد رکھیا جاندہ ہے، جنہیں ابو جہل نو مندے لفظاں نال یاد رکھیا جاندہ سی۔ جیڑا بندہ اچھے اخلاق والا، چنگیاں عادتاں والا، اچھے کردار والا، عظیم ترین خلق والا، پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق نو اپنان والا بندہ
اللہ کریم نے انہوں تا قیام قیامت اللہ کریم نے او دے نام نو زندہ رکھے ہے۔ اب دیکھو نا حافظ عبداللہ شیخو پوری مناظر اسلام، حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اونا دے بارے نا کسے ملا ملوانے نے حسد دے مارے ہوئے نے، ایک نا تو آڈے ورگے کسے عام جے بندے نو، بھوڑے بھٹکے ہوئے بندے نو، جڑا بھوڑا جا وچارہ بندہ ہے، اس مولوی صاحب دا معتقد دے او دیتے جناب عقیدت مند دے او دا بندہ، اللہ اکبر، اس بندے نو بڑکایا کہ اے جڑا وابی ہے نا حافظ عبداللہ، اے جناب گستاخ قسم دا بندہ ہے، تے اینو جا کے نا جڑا قتل کرے گا وہ تے بڑا عظیم درجہ پائے گا۔ اس طرح دیاں انہوں جناب پٹیاں پڑھا کر کے نا حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے پیچھے لگا چھڑیا۔ اللہ اکبر، اے بندہ گیا، انہیں موقع پا کر کے نا حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ دے خنجر دے ماریا تاکہ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ اس دنیا تو کوچ کر جان۔ اللہ اکبر، ایک خنجر مار کے جیل اندر چلا گیا۔ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دی اللہ نے لکھی سی، او جناب ہسپتال اندر گئے، علاج معالجہ کروایا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ جدوں حافظ صاحب نو ہوش آئی نا، حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ پوچھ دینے او فلاں بندہ جنہیں میں نو خنجر ماریا سی، چھرا گھونپیا سی، او دا کی بنیا؟ اللہ اکبر، حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نو دسیا گیا اس بندے نو پولیس پکڑ کر کے لے گئی ہے، او جیل اندر ہے۔ اللہ اکبر، حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چنگے اخلاق دا مظاہرہ فرما دیا ہویا، او دے گھر والیاں دا خیال رکھیا، او دے گھر والیاں نو، بیوی بچیاں نو راشن پانی پہنچایا، ضروریات زندگی مہیا کیتیاں۔ اللہ اکبر، اے بندہ جیلوں چھوٹ کر کے آیا نا، کیوں جو حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ بچ گئے، اگر تے شہید ہو جاندے پھر دی سزا زیادہ ہو جانی سی۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے بچا لیا۔ اے چند مہینے بعد جدو اپنی قید ختم کر کے آیا نا، تے ویکھ دے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے گھر اندر رونقہ لائیاں نے، کوئی جناب اللہ اکبر کسی قسم دی کوئی کمی کتائی نہیں ہے گھر اندر، تے آ کر کے پوچھ دے میرے بعد تو آڈا خیال کنے رکھیا؟ اللہ اکبر، تے اے دسن والے اے دے گھر والے دس دینے کہ جنوں تو چھرا ماریا سی نا حافظ عبداللہ، اوہی جناب ساڑا خیال رکھ دا رہے ہیں، انہیں ساڑے نال چنگا سلوک کیتا ہے، اچھے اخلاق دا مظاہرہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اے بندہ اس ملوانے نو چھڑ کے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ دا معتقد ہو جاندہ ہے، اللہ کریم انہوں ہدایت عطا فرما دیندہ ہے۔ یعنی میرے نبی جی دے اخلاق نو جس بندے نے اپنایا، جنہیں میرے نبی جی نے تلوار دے زور تے نہیں بلکہ پیار اور محبت دے زور نال اللہ دے دین دی طرف لے آندہ لوگانو، حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے نبی جی دے اخلاق دی نقل مار دیا ہویا۔ اللہ اکبر، انہاں نے بھی سونا اخلاق اپنایا، اللہ نے اس بندے نے بھی ہدایت نصیب فرما چھوڑی۔ بہرحال بات کرنے دا مقصد ایک ہے کہ آج دا جمعۃ المبارک ایک تاریخی خطبہ جمعۃ المبارک ہوئے گا انشاءاللہ، اور نواں نویلا عنوان اس عنوان نال تسی کئی مضمون کئی خطبات سن دے رہندے ہو، لیکن میں تو انو پتہ ہے الحمدللہ یہ تو آڈا ادنا جیا خطیب اس مرکز توحید دا الحمدللہ کوشش کردہ ہے کہ ہر واری کچھ نہ کچھ نواں عنوان تیار کر کے لے آئے۔ ایک گھنٹے دے بیان واسطے نا پورا ہفتہ الحمدللہ تیاری کری دی ہیں، مختلف چیزاں اکٹھیاں کری دیاں نے، پھر انہاں نو جوڑ کر کے ایک سونا مرکب بنا کر کے تو آڑے سامنے پیش کری دے۔ اللہ کو دعائے اللہ مینو اور تو آنو عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ میں اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کرانگا۔ اللہ اکبر، سننا درا میرے اور تو آڑے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پاک پیغمبر دے نال دشمنیاں نبھاون والے میرے نبی جی دے دشمن کفار مکہ مشرکین مکہ مکرمہ اندر دار الندوہ اندر ایک محفل سجائی بیٹھے نے۔ میں تو محفل سجائی حرمت رسول دے بارے، انہاں نے بے حرمتی رسول دے بارے جناب ایک محفل سجائی ہے۔ ایک بندہ وچوں بولے آئے کہندہ ہے ایندہ نام
نام کوئی دا رکھنا چاہی دے جدے نالے دا اندر تھک جاوے انہوں اندروں توڑنا چاہی دے محمد دا دل دکھانا چاہی دے کو اند دے نام دسو کیڑا نام ہونا چاہی دے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک ظالم بولے کہ اندے کہ ایدہ نام ساہر ہونا چاہی دے یعنی انہوں جادوگر آکھیا جاوے اللہ اللہ وچوں دوسرا بولے او اللہ دیو بندے ہو تو انہوں کی ہوش نہیں ہے کہ جناب اے دے اندر جادوگراں والیاں کیڑیاں باتاں ویکھیاں نے اسی ساہر آکھاں گے لوگ سانو پاگل آکھن گے انہوں ساہر کیوں آکھنا ہے پھر ایک بندہ بولے انہوں جناب قذاب آکھیا جاوے یعنی جھوٹ بول دے معاذ اللہ پھر بندہ بولے کہندہ انہوں ہون تو پہلے 40 سال تک صادق تے امین آکھن والے اسیساں ہون انہوں جناب قذاب کیویں آکھ دئیے جھوٹا کیویں آکھ دئیے معاذ اللہ العیاذ باللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اے جناب ایک اور بندہ بولے سارے مشورے کر رہے ہیں کہندے نے کاہن آکھنا چاہیے شاعر آکھنا چاہیے ایک بولے مجنوں آکھنا چاہیے دیوانہ آکھنا چاہیے یہ سارے جتنے بھی نام دسے گئے ہر ایک نام نو ٹکرا دیا ہویا ایک کوئی نہ کوئی بندہ وچوں بول پیندا ہے یہ دے اندر کائنہ والی کیڑی گل ویکھیے یہ دے اندر شاعراں والی کیڑی بات ویکھیے یعنی شاعر تے ہو گئے جڑا جناب عاشقی معشوقی دے بارے گندے اشعار جوڑدا ہوئے محمد اندر انج دیاں باتاں کدوں ویکھیاں جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ ہن جناب سارے کفار مکہ میٹنگاں کر رہے نے اللہ کریم نے پیارے محبوب پیغمبر نال کال ملائی اللہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر تسی انہاں نو ولدے نہیں دینے جواب نہیں دینے کیوں جو اللہ کریم نے سونے پاک محمد نو رحمت للعالمین بنایا ہے اللہ 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 نے آپ جواب دیتے تے رب دا قرآن بولے آئے فرمایا والقلم وما يسطرون اے مضمون نہ خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ میرے استادی المکرم قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی اس ساڑا فیورٹ مضمون ہے لیکن محبت نال سنو گے تو میں الحمدللہ قرآن دیاں جھڑیاں لاواں گا اور کچھ نہ کچھ تو اڈے پلے پا کر کے جاواں گا سننا ذرا اللہ کریم نے نہ کافران دا جواب دیتا ہے اللہ دا اعلان ہویا ہے فرمایا والقلم وما يسطرون اے نون جمیں قرآن مجید دی دوسری سورت البقرہ شروع دیئے الف لام میم اور سورت مریم کاف ہا یا عین صاد بعض سورتاں دے شروع تے نا کچھ اس قسم دے الفاظ موجود نے جنہاں نو حروف مقطعات آکھیا جاندا ہے اینا دے معانی مفسرین نے لکھے نے لیکن ساڑے واسطے زیادہ بہتریق ہے کہ اسی اتحاد دیئے اللہ اعلم بمرادہ کہ اینا دی مراد اینا دا معنی اللہ ہی زیادہ بہتر جاندا ہے اللہ اکبر آگے چلیے آگے اللہ فرماتے نے والقلم قلم دی قسم مفسرین نے لکھے قلم تو مراد تقدیر لکھن والی قلم ہے میں تے ترجمہ کرانگا اللہ دسنا چاندے نے اے میرے پاک پیغمبر تو انو کاہن شاعر مجنون تے جناب ساحر قذاب آکھ دینے اسی تے اپنی تقدیر والی قلم نال تو انو اے سارا کچھ جینے لکھے آئے اللہ اللہ اسی تے اپنی تقدیر اندر تو آڈے بارے نہ ساحر والا لفظ لکھے آئے نہ کاہن والا لفظ لکھے آئے نہ شاعر تے مجنون والا لفظ لکھے آئے معاذ اللہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا يَسْطُرُونَ
اللہ نے او فرشتے جڑے 17 لکھ رہے نے یعنی جو لکھن والے فرشتے نے جنہاں نو اللہ نے ہر کام دے لکھن دے بارے حکم ارشاد فرمایا ہے انہاں 17 دی اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی پہلی آیت اندر 2 قسمیں اٹھائیاں پہلی قلم دی قسم دوسری جو 17 لکھن والے فرشتے نے یا پھر جو 17 نے انہاں دی قسم ہے اللہ اللہ اگے اللہ کریم فرما دے نے اے میرے پاک پیغمبر بنعمتی ربی کا بمجنون اے میرے پاک پیغمبر تو انو اپنے رب دی نعمت دی وجہ کر کے اللہ نے مجنون نہیں بنایا ہے یعنی رب دی نعمت تو مراد کی ہے تو انو فصاحت و بلاغت والی زبان عطا فرمائی ہے یعنی تسی اند دے کلمات بولو گے جو اور کوئی عربی اپنی زبان اندر یا کسی اور زبان اندر اتنے جناب فصیح و بلیغ جملے نہ بول سکے اور اللہ کریم نے تو انو ایک قرآن فصاحت و بلاغت والا کلام عطا فرمایا ہے یعنی ان نعمتاں دے ذریعے اللہ کریم نے ان جھوٹیاں نو جھوٹا ثابت کیتا ہے یعنی جیڑا مجنو تے دیوانہ ہوئے او دیتے انج دا قرآن بلا کی میں نازل ہو سکتا ہے جس قرآن دی کوئی مثال ہی نہیں مل دیئے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر توجہ فرمان دے چلے جانا غور کرنا ہے اگے اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ ممنون اللہ کریم نے تو انو اند دا اجر عطا فرمایا ہے جڑا کدی نہ ختم ہون والا ہے وہ اجر کیڑا ہے یعنی میرے پاک پیغمبر تسی ان لوگاں دیاں او باتاں سن دے ہو جڑیاں تلوار نالو زیادہ تو آڈے دل تے گہرا زخم کر دیاں نے ان لالو برداشت کر دے ہو اللہ تو انو اند دا اجر عطا فرمائے گا جو کدی نہ ختم ہون والا ہے اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم اللہ نے اعلیٰ اخلاق والا بنایا ہے عظیم ترین خلق والا بنایا میرے توڑے پیر نو اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر میں اند کیوں نہ محبت دیاں جڑیاں لاواں کہ اخلاق بھی لا جواب عادات بھی لا جواب اخلاق بھی الکتاب عادات بھی الکتاب اخلاق بھی القرآن عادات بھی القرآن نرم ذات نبی دی نرم بات نبی دی حضرت دی ذات جائی کسے دی ذات نہیں حضرت دی بات جائی کسے دی بات نہیں پھر مل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم اللہ نے اعلیٰ اخلاق والا بنایا آیتاں دا ترجمہ ہو گیا اللہ اکبر ہن مارا جا مفہوم سمجھا کر کے نا اللہ اکبر میری تو آڈی بولی جڑی آسان لفظہ اندر میں انہوں تو آنو سمجھ آن دیئے اللہ اکبر اللہ والا بولیا کہندے نے نازش گلو شمع سبلو رہبر کلو فخر رسولو ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم او جنوبی والے ہو چبی جنوبی والے ہو تسی شاید انج بولو نہ بولو جاؤ تو انو ایک دعا دینا جڑا اے سونے نبی جی دا نام سن کر کے درود پڑے اللہ انو شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے
آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ ان سن دے چلے جانا ہے، توجہ فرمانا ہے کہ نام میں آلہ کام میں بالا، سب سے نرالا کملی والا، دامن حق دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا تکلم گل کا تبسم، ان کا تکلم گل کا تبسم، میرے نبی جی دا بولنا انجے گویا پھل مسکران لگ پیندے نے۔ میرے نبی جی بول دینے لگدا انجے جویں پھول مسکرا رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ان کا تبسم، ان کا تکلم گل کا تبسم، ان کا تبسم لطف و تکرم، ابرعتا دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق میں افضل، خلق میں افضل یعنی تخلیق دے اعتبار نال سارے نبیاں تو اعلی، خلق میں افضل خلق میں اول یعنی آئے سارے نبیاں تو بعد اندر پر نمبر پہلا لے گئے۔ خلق میں افضل خلق میں اول، حسن میں اجمل عقل میں اکمل، حسن میں اجمل عقل میں اکمل، یہ سیرت یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن دے چلے جانا اخلاق مصطفیٰ والا عنوان۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سنن الکبری امام نسائی رحمت اللہ علیہ دی کتاب سنن الکبری، او دے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ تابعین نے سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے شاگرد نے حضرت یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ میں ایک مرتبہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی خدمت اندر حاضر ہویا ہے، جا کر کے عرض کیتا ہے کہ ما کان خلق رسول اللہ، اے مومنہ دی ماں بھلا اللہ دے رسول دا اخلاق کیے، سنے نبی جی دا خلق کیڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کان خلق رسول اللہ القرآن، کہ سونے پاک پیغمبر دا اخلاق اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سن میرے ویر توجہ فرماندہ چلا جائے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ثم قالت اتقرؤون سورة المؤمنین، یعنی سورة المؤمنین کدی تسی پڑھیے یزید بن بابنوس۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ عرض کر دینے جی امی جی میں سورة المؤمنون ضرور پڑھیے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے پھر پڑھ یزید بن بابنوس سورة المؤمنون پڑھ کر کے وکھائے۔ سیدہ اما جان عائشہ نے سورة المؤمنون اندر میرے نبی جی دا اخلاق ثابت کر کے وکھایا ہے۔ جب بھی جنوبی والے ادرا محبت کر میں رب دا قرآن پڑھاتی ایمان تازہ ہوئے۔ اللہ دا اعلان ہویا ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ او مومن کامیاب ہوں دینے جنہ دا اخلاق آلہ ہوئے۔ کی ثابت کرنا چاہتی ہے اما جان عائشہ کہ جنہ دا اخلاق پیارے نبی جی جیسا ہوئے او جناب مومن کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون،
وہ مومن جڑے اپنی نمازاں اندر خشوع و خضوع اختیار کردے نے، یعنی اپنی نمازاں اندر اپنے اللہ دے حضور گڑ گڑاندے نے، اپنے اللہ نو مناندے نے، وہ مومن اعلی اخلاق والے ہویا کردے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جڑے مومن اللہ اکبر اللہ اللہ لغویات تو گندیاں گلاں گندیاں محفلاں تو ایویں جناب دور رہن والے او مومن چنگے اخلاق والے ہویا کردے نے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جڑے مومن جناب زکاة اللہ دے رستے اندر خرچ کردے نے، یعنی یتیماں غریباں محتاجاں فقیراں دا خیال رکھن والے او مومن چنگے اخلاق والے ہویا کردے نے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جڑے اپنی شرم گاواں دیاں حفاظتاں کردے نے مومن، اللہ کریم نے انہاں نو چنگے اخلاق والا بنایا ہے۔ اگے اللہ دا اعلان ہویا ہے، فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جڑے اپنی شرم گاواں دی حفاظت کر دیا ہویا ہے، اپنی بیویاں دے حقوق ادا کر دینے، وہ اچھے اخلاق والے ہویا کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جڑے اس تو علاوہ اپنی شرم گاواں دا استعمال کر دینے وہ لوگ برے اخلاق والے ہویا کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اگے حضرت یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ پڑھ دینے، والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، جڑے اپنی امانتاں جدے کول رکھیاں جان، لوگاں دیاں امانتاں دا اور جناب لوگاں دے وعدیاں دی پاسداری کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یعنی امانت دار بھی ہوندے نے، وعدہ وفا بھی ہوندے نے، جڑے مومن وہ اچھے اخلاق والے ہویا کردے نے۔ اگے آخری آیت حضرت یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ نے پڑھی، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ جڑے اپنی نمازاں دی حفاظت کرن والے مومن نے وہ اچھے اخلاق والے ہویا کر دینے۔ سیدہ اما جان عائشہ دسنا چاہدیاں نے، میرے نبی جی او مومن نے جنہاں نو اللہ نے کامیاب فرمایا ہے، میرے نبی او مومن نے جڑے اپنی نمازاں اندر خشوع و خضوع دا خیال رکھ دینے، میرے نبی او اچھے اخلاق والے نے جڑے لغویات تو گندیاں محفلات تے گندیاں گلاں تو بچن والے، میرے نبی جی او مومن نے جڑے لوگاں دا فقیراں محتاجاں غریباں دا خیال رکھ کر کے زکاة ادا کرن والے، میرے نبی جی او اچھے اخلاق والے مومن نے، میرے نبی جی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والے مومن نے، یعنی میرے نبی اچھے اخلاق والے نے۔ اے دے علاوہ جناب امانتاں دے ادا کرن والے، وعدیاں دیاں پاسداریاں کرن والے، میرے نبی اپنی نمازاں دی حفاظت کرن والے، جیڑا مومن میرے نبی دے ایو جے اچھے اخلاق دی نقل مارے گا، اللہ کریم نے ان لوگاں دے بارے فرمایا ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون،
ایو جے اچھے اخلاق والے مومن جنت الفردوس دے وارث نے، یعنی اللہ کریم نے انہوں نے جنت الفردوس تا سرٹیفکیٹ عطا فرما چھڑے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پھر مان سیدنا یزید بن بابلوس نے جدو آیتاں پڑھیاں، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ہَكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے میرے نبی جی دا اخلاق جو اللہ دا قرآن بیان فرماندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سن میرے ویر توجہ فرماندہ چلا جائے، شمائل ترمذی اندر اور جناب صحیح مسلم اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما ضرب رسول اللہ بیدہ شیئا قط الا ان یجاہد فی سبیل اللہ ولا ضرب خادما ولا امرأة۔ پیاری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی حدیث مروی ہے، روایت مروی ہے۔ اماں جان عائشہ فرما دیا نے میرے نبی نے کدی بھی کوئی اندہ لمحہ نہیں آیا جدو کسے نو اپنے ہاتھ نال ایزا پہنچائی ہوئے، اپنے ہاتھ نال تکلیف پہنچائی ہوئے۔ ہاں جہاد دا موقع آیا، پیارے نبی جی نے ہتھیار اٹھاون والے دے سامنے ہتھیار اٹھایا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پیاری اماں جان عائشہ فرما دیا نے وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً۔ او میرے ویر 26 جنوبی والے آئے، میں انہوں یقین ہے تو آڈے وچو کوئی انجدہ نہیں ہوئے گا کہ جیڑا جناب ہمیں مزدورات ظلم ڈاندہ ہوئے، اللہ اکبر غریبانو حقیر جاندہ ہوئے، اپنے تو ادنانو جناب کم تر سمجھدہ ہوئے، یا پھر جناب بیوی تے ہاتھ اٹھاندہ ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ خیرت دے نام تے قتل کرن والا ہوئے۔ ہاں اگر کوئی حید دا تے سن لوے میرے نبی جی دا اخلاق انجدہ ہے وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً۔ میرے نبی جی نے کدی بھی نوکر تے عورت تے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پیارے نبی جی نے کدی بھی کسے غلام نو خادم نو نہیں ماریا، کدی بھی کسے اپنی بیوی دے وچوں کسے تے ہاتھ نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ایک بہت بڑا بہتان لگا دیتا گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام بھی اللہ اکبر اللہ اللہ ان لوگاں دیاں جناب کوڑیاں کسیلیاں گلاں سن کر کے گلاں اندر آ گئے، پر میرے نبی جی نے اودوں بھی سیدہ اماں جان تے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر سمجھ آئی کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے ہے۔ پھر میرے ویر سمجھ لے کہ جیڑا خدا نو خدا مننے وہ سونے نبی نو مصطفیٰ مننے، جیڑا سونے نبی نو مصطفیٰ مننے وہ صحابہ نو اولیاء مننے، جیڑا صحابہ نو اولیاء مننے وہ جناب اس دین اسلام نو رہنما مننے، جیڑا دین اسلام نو رہنما مننے وہ ماں عائشہ نو پوری دنیا دی ماں مننے۔ وَإِنَّ إنك لعلى خلق عظيم۔ بات سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ، محنت سمجھ آ رہی ہے۔ آؤ ایک تو آڈے مطابق ایک واقعہ سنا دے چلے جائیے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ویسے تے صحیح بخاری اندر گجران دا ذکر نہیں ہے، لیکن آؤ تو ایک گجران دا بھی تھوڑا جا ذکر سنا دے ہی چلے جائیے۔ صحیح بخاری اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ پیارے سلمہ بن اکوع بیان فرما دینے پیارے پاک پیغمبر میں گھروں باہر تشریف لے آئے، بازار دے اندر بنو اسلم قبیلہ ہے، یہ دی ایک جناب جماعتیں میں جناب اللہ اللہ تیر اندازی کر رہی ہے، یعنی تیر اندازی کر کے اپنا نشانہ سدھار رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ہن جناب مختلف ٹیماں بڑیاں گویاں نے، مختلف جناب اللہ اکبر قبیلیاں دے لوگ اس تیر اندازی اندر شریک ہوندے رہنے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پیارے پاک پیغمبر بھی تیر اندازی دا مقابلہ کر کے کھڑے ہو جاندے نے، ویکھ دینے تے جناب
اللہ اکبر اتھو سبق ملیا کہ پیارے پاک پیغمبر اس قسم دی ایکٹیویٹیز یعنی اس قسم دے کھیل جڑے نے نا جڑے جسم نو تقویت پہنچان والے جسم نو مضبوط رکھن والے اس قسم دے کھیل اندر پیارے نبی علیہ السلام شریک ہویا کر دے پسند فرمایا کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر نا بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام دے خاندان وچوں نا ایک قبیلہ سی بنو اسماعیل وہ بھی تیر اندازی کر رہا ہے حضور علیہ السلام اس قبیلے نے مخاطب ہو کر کے پتہ کی فرما دے رہے سننا ذرا توجہ فرمانا حضرت فرما دے رہے اے بنو اسماعیل تیر پھینکو کیونکہ تواڈے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر انداز سن اللہ اکبر اللہ اللہ انج دا شاید واقعہ نہیں سنیا ہوئے گا انج پیارے نبی جی فرما کر کے نا کہ اے بنو اسماعیل تسی تیر پھینکو تواڈے باپ پیارے اسماعیل علیہ السلام تیر انداز سن تے نال ہی پیارے نبی جی فرما دے نے مینوں ویسے میں فلاں قبیلے دے نال ہاں میرا جڑا ساتھ ہے نا وہ فلاں قبیلے دے نال کھیلو تسی تیر تسی پھینکو پر میں ساتھ دینا تے فلاں قبیلے دا ساتھ دینا اللہ اکبر اللہ اللہ بنو اسماعیل نے جدو سنیا نا کہ پیارے نبی جی فرما رہے نے کہ تیر پھینکو اور رک گئے تیر پھینکن تو حضور فرماندے نے انہوں نے پتہ نہیں کی ہو گیا تیر کیوں نہیں پھینک رہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے نبی علیہ السلام نو بنو اسماعیل والے عرض کر دینے حضور تسی فرما رہے ہو کہ تیر پھینکو سانو تیر پھینکن دا آکھ رہے ہو پر ساتھ اوس قبیلے دا دے رہے ہو اللہ اکبر اور جڑا فلاں قبیلہ ہے نا نام نہیں آیا حدیث پاک اندر اس فلاں قبیلے دا تسی ساتھ دے رہے ہو پر تیر پھینکن نو تسی سانو آکھ رہے ہو اللہ اکبر بات سمجھ آ رہی ہے نا اعتراض سمجھ آیا نا بنو اسماعیل والے آندہ اللہ اکبر اللہ اللہ ایتھے میں اس حدیث نو ایویں سمجھان دی کوشش کرانگا اللہ اکبر میری برادری کھرل تے تو آڈی اکثریت گجر ہے ماشاءاللہ ایویں ہی ہے نا تے پھر آج کھرلاں تے گجران دے درمیان ایک میچ نہ ہو جاوے جمعۃ المبارک اندری ایک میچ پا دینے ہاں فٹ بال دا ایک میچ کرا لینے ہاں تو انہوں حدیث پاک سمجھان واسطے کہ ایک کھرلان دی ٹیم ہے تے ایک گجران دی ٹیم ہے میں میچ ویکھن چلا گیا اللہ اکبر ایویں ایک کھرلان دی ٹیم نو میں کہنا شاباش کھیلو اچھا کھیل رہے ہو کھیلو کھیلو گول کرو نال ہی میں کہہ دینا مینوں جیڑی پسند ٹیم ہے نا جدا میں ساتھ دینا چاہنا وہ گجران دی ٹیم ہے میں ایک بات کر دینا اللہ اکبر میری برادری والے کہن دینے قاری صاحب بھلا ایک ہی کام ہویا کھیلن نو تسی سانو کہہ رہے ہو ساتھ تسی گجران دا دے رہے ہو سمجھ آ رہی ہے بات اللہ اکبر اللہ اللہ میں آکھاں گا وہ میری برادری ہے وہ میرا قبیلہ ہے وہ میرا کنبہ قبیلہ ہے میرا خاندان ہے میں او دا ساتھ دیاں گا میں جناب انہوں پسند کرنا میں انہوں جناب آکھاں گے کہ کھیلو اللہ اکبر باہر جمیں میدان دے باہر لوگ کھیل میں کھیل ویکھ دے یا بول نہیں رہے ہوندے ساتھ نہیں دے رہے ہوندے اللہ اکبر اللہ اللہ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے فٹ بال دا میچ یہ زیادہ بہتر جان دینے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ فرمانا تے جناب میں آکھاں گا کہ برادری دے لحاظ نال میں اپنی ذات نو اپنے کھرلاں نو پسند کرداں لیکن ساتھ میں گجران دا دیاں گا کیونکہ گجر زیادہ اچھا کھیل دینے اللہ اکبر میرے نبی جی بھی فرما رہے نے اے بنو اسماعیل والیو میں تواڈوں اس وجہ تو کہہ رہے ہیں کہ تیر پھینکو کیوں جو تسی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں جو میرے اللہ اکبر میرے بھی باپ دادا نے اللہ اکبر یعنی وہ نبیاں دی لڑی وچوں ہو تسی اس کر کے تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ تیر پھینکو وگرنا تو آڈے نالو اچھا فلاں قبیلہ کھیل رہے اللہ اکبر یعنی دوواں دا مان رکھ دیا آیا پیارے نبی جی انہوں پتہ کی فرما دے رہے جدو بنو اسماعیل نے اعتراض کیتا نا کہ تسی کھیلن نو سانو کہہ رہے ہو اور جناب ساتھ تسی فلاں قبیلے دا دے رہے ہو ایک ہی معاملہ ہویا پیارے نبی علیہ السلام نے دوواں دا مان رکھیا اور میں جو بات ثابت کرنا چاہنا خلق عظیم اندر ہن بات سمجھ آئے گی پچھلی بات ساری سمجھ آ گئی میرا سر کھپانا سمجھ آیا آگئی ہے نا ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اللہ ہن پیارے پاک پیغمبر بنو اسماعیل نے مخاطب ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے ارمو
وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ تُسی تیر پھینکو بنو اسماعیل والے ہو میں تواڈے ساریاں دے نال میں تواڈے ساریاں دے نال میرے نبی علیہ السلام نے ہر بندے دا مان رکھیا ہے کسے نو لڑایا جھگڑایا نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام نے کسے دا مان نہیں توڑے ہے پھر میرے ویر مسئلہ بھی سمجھ آیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ نے اعلیٰ اخلاق والا بنایا ہے پھر خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ ایویں تنی جھڑیاں لاندے گئے مدحت مصطفیٰ اندر میرے نبی علیہ السلام دے نال عقیدت دا ایویں تنی اظہار کر دے گئے خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں تدے نعت دے بغیر واز پھبے آئی نہیں میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں اپنا اپنا ہر دا نصیب اپنا اپنا ہر دا نصیب ساڈے سے رب دا حبیب ساڈے سے رب دا حبیب تدے اونا والوں دل کدی رجے آئی نہیں میرے نبی جیا مینوں کوئی لبے آئی نہیں اخلاق بلا جواب عادات بلا جواب اخلاق بھی القرآن عادات بھی القرآن اخلاق بھی الکتاب عادات بھی الکتاب نرم ذات نبی دی نرم بات نبی دی معصوم ذات میرے نبی دی معصوم بات میرے نبی دی حضرت دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں خلق عظیم والا عنوان اللہ اکبر اللہ اللہ سن دے چلے جانا میں کیوں بیان کر رہے ہیں میرے بیان کرنے دا مقصد ہے کہ پیارے نبی جی دا اخلاق سن کر کے ہر بندہ میرے تواڈے وچوں چاہے جناب والدین نے اپنی اولاد نال چنگا سلوک کرن اولاد اپنے والدین نال اچھا سلوک کرے اللہ اکبر استاد اپنے شاگرداں نال شاگرد اپنے استاداں نال چنگا سلوک کرے اللہ اکبر اللہ اللہ میاں اپنی بیوی نال تے بیوی اپنے خامد نال چنگا جناب اچھے اخلاق دا مظاہرہ کرے اللہ اکبر اللہ اللہ اسی طرح امام اپنے مقتدیاں نال چنگا رویہ رکھے تے مقتدی اپنے امام نال اچھا رویہ رکھن لیکن اے بات شاذ و نادری ملدی ہے کہ امام اور خطیب دے نال اللہ اکبر جڑے سامعین نے یا مقتدیین نے وہ اچھا اخلاق اللہ اکبر اپنان اے جناب ریر مثال ملدی ہے کدرے کدرے مثال نظر آندی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ویکھو نا میں ہوں تو آڈا ادنا جے خطیب ہاں ویسے تے میں طالب علم ہاں لیکن جدو جمعۃ المبارک میں شروع کرداں تسی پیار محبت نال ٹائم نال ساتھی تشریف لے آندے ہو میں تو انو بڑے اچھے اخلاق نال سونے انداز نال قرآن اور سنت سنان دی کوشش کرداں یہ میرا اچھا اخلاق ہے جمعۃ المبارک ختم ہوندہ ہے او دے بعد تسی پیار محبت نال مسکرا کر کے مل دے ہو یہ تو آڈا اچھا اخلاق ہے لیکن سانو آج کل ٹائم ہی کتھوں ہیں کہ جناب خطیب صاحب نو یا امام صاحب نو اچھے اخلاق نال مل لئیے اللہ اکبر اللہ اللہ الغرض بات کرنے دا مقصد ایک ہے کہ اخلاق مصطفیٰ سن کر کے کم از کم اتنی تے تبدیلی آنی چاہیے نا اللہ اکبر کہ اسی ایک دوسرے نال مخلص ہو جائیے پیار محبت کرنے والے بن جائیے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ فرمانا ایک اور واقعہ صحیح بخاری اندر موجود ہے
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دینے کہ نجد علاقے اندر یعنی جو نجد دا علاقہ ہے او دے اندر پیارے پاک پیغمبر دے نال اسی سارے صحابہ جہاد کرن واسطے حضور دے نال گئے ہیں. واپسی تے ایک جگہ آئیے ایک وادی آئیے اوتے جناب گھنے درخت موجود نے بہت زیادہ درختاں دی چھاؤں ہیں. اوتے جناب رک کر کے قیلولہ کیتا ہے یعنی قیلولہ ظہر تو بعد کھانا کھا کر کے تھوڑی دیر آرام کر لینا ہے. دوپہر دے ویلے آرام کرنا ہے نو قیلولہ بولیا جاندا ہے. پیارے پاک پیغمبر حضرت دے صحابہ تے میرے نبی جی قیلولہ فرمان لگ گئے نے. حضرت جابر فرما دے نے پیارے نبی جی اپنی سواری تو نیچے اترے ایک درخت دے نیچے جا کر کے آرام کرن لگ جاندے نے سو جاندے نے. اسی بھی جناب اپنی سواریاں نو ایویں جناب بن کر کے سون لگ جانے ہیں. یک دم اچانک پیارے نبی جی سانو بلان لگ جاندے نے. ستیاں ہویا سانو یک دم آواز آئیے اسی پیارے نبی جی دی آواز سن کر کے سونے پاک محمد دی خدمت اندر حاضر ہو جانے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام فرما دینے صحابیو تھوڑی دیر پہلے ایک بدو عربی جناب میری درخت تے لٹکی تلوار نو اتار کر کے میرے سر تے کھڑا ہو گیا تے کہندا کیے میں امنعک منی اے عربی بول کر کے کہندا ہے اے محمد ہن تینوں میرے تو کون بچائے گا. پیارے نبی جی فرماتے ہیں صحابہ انہیں ایک واری پوچھیا میں امنعک منی میں 3 واری آکھیا اللہ 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 وہ اللہ بچائے گا جڑا ساریاں نو بچان والا ہے ساریاں دی حفاظت کرن والا ہے وہ میرا اللہ میں نو بچائے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے جناب ہے عربی اے دے کولوں اے جناب وار نہ ہو سکیا ہے انہیں وار کرنا چاہیا ہے مگر وار نہ کر سکیا ہے. تلوار دے ہتھوں بے ساختہ گر جاندی ہے. اللہ نے میری مدد فرمائی ہے ہن میں تلوار اٹھا لئیے تے جناب دے تے تان لئیے. اللہ اکبر اللہ اللہ. لیکن پیارے نبی جی فرما دینے میرے صحابہ میں سب بدونوں کو جنا کیا میرے نبی جی نے انج کیوں نہ کیا کہ جناب میں امنعک منی. اس حدیث پاک اندر الفاظ موجود نہیں نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. یعنی میرے نبی جی دے ہاتھ اندر تلوار ہے بدونوں مارنا چاہتے مار سکتے نے پر میرے نبی جی نے تلوار اٹھائی ضرور ہے مگر دیتے تانے نہیں ہے. کیوں جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور اعلی اخلاق والے چنگے کردار والے اچھیاں خصلتاں تے عادتاں والے. اللہ اکبر اللہ اللہ. سن میرے ویر توجہ فرمائے میرے نبی جی دے ہاتھ اندر موقع ہوئے کہ تلوار نالے دی گردن اڑا سکدے نے مگر اڑاندے نہیں نے. پیارے جبریل میرے نبی جی نو زخمی حالت اندر ویکھ کر کے طائف اندر آ کر کے عرض کرن اللہ دے رسول اگر حکم کرو تے 2 پہاڑیاں اندر رکھ کر کے انہاں نو پی دئیے انہاں دا سرما بنا دئیے پر میرے نبی جی انج نہ آکھن کہ انہاں نو پیس دیو. میرے نبی جی اوتے بھی دعا فرمان میرے نبی جی تلوار لٹکان والے نو تلوار میرے نبی جی تے رکھن والے نو بھی معاف فرما دین. اتنا اخلاق والا اتنا اچھے کردار والا میرا تہاڈا پیر ہے مگر سونے نبی نال انہاں ظالماں نے
ہند دا برا سلوک کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. سنن ترمذی اندر واقعہ موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ احد دا میدان پیارے نبی علیہ السلام دے سر اندر زخم ہو جاندہ ہے. میرے نبی جی دے اگلے 2 دند شہید ہو جاندے نے. حضور دا سر اتنا زخمی ہویا کہ پیارے نبی جی دے سر مبارک وچوں ایویں خون رس رہا ہے, خون بہ رہا ہے, چہرے تے آ رہا ہے. میرے نبی جی وہ خون صاف فرما رہے نے. کوئی گالی دے میرے نبی جی دعا دین, کوئی پتھراں دی بارش برساوے میرے نبی جی دعاواں دیاں بارشاں برسان. کوئی جناب ہے اللہ اکبر جان تو مارن دی کوشش کرے میرے نبی جی لمبی عمر دیاں دعاواں دین. اللہ اکبر اللہ اللہ. پھر میرے ویر من وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے نبی جی اعلیٰ اخلاق والے اتنی بس نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری اندر واقعہ موجود ہے. پیارے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جناب رستے اندر میں سونے نبی جی دے نال چل رہے ہیں. واہ انس تیرا بلند نصیبہ, کتنے چنگے نصیبے والا ہے تو سونے دی چال ڈال ویکھے, سونے دے قدمات تے قدم رکھ کر کے چلے, تیرے نصیبے دے کیا کہنے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں میں سونے نبی جی دے نال جا رہے ہیں. پیارے نبی جی تے ایک نجرانی چادر, نجران دے علاقے دی ایویں جناب مشہور چادر ہے جی میں فیصل آباد دا علاقہ کپڑے واسطے مشہور ہے. اسی طرح اس دور اندر نجران دی چادر مشہور ہویا کردی سی. نجرانی چادر او دا کنارہ بہت زیادہ سخت ہے, او دی ڈوری بڑی سخت ہے, یعنی پھر جاوے تے نشان پا دین دیئے. پیارے انس فرماتے ہیں میرے نبی جی او چادر لئے ہوئے جا رہے نے تے پچھو دی ایک عربی تے بدو قسم دا بندہ آیا ہے. آ کر کے میرے نبی جی دے گلے اندر او چادر لپیٹ کے کھچن لگ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایویں یک دم جھٹکا ماریا, پیارے نبی جی دے نرم و ملائم گلا ہے, وہ نرم و ملائم گلا ہے جنوں بچپنے اندر ماں آمنہ چم دی رہی, جنوں دودھ دی ماں دائی حلیمہ چم دی رہی, جنوں بہن شیمہ پیار کر دی رہی. اور نرم و ملائم گلا ہے, او دیتے جناب اس چادر نال جھٹکا مارے عربی نے. حضرت انس فرماتے نے اس نرم و ملائم گلے تے نشان بن جاندہ ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو چادر کھچ کر کے اپنی طرف جناب متوجہ کرتا ہے تے بول کر کے کہتا ہے یا محمد مرلی مما للہ. اے محمد اپنے صحابہ نو حکم دیو کہ جناب مینو اس مال وچو دیون جو اللہ نے تواڈے کول رکھے ہے, یعنی جو اللہ دا مال ہے اس مال وچو مینو کچھ نہ کچھ دیون. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن نجلے عربی نے گل کیتی ہے تے چادر چھوڑی. پیارے نبی جی نال تے مڑ دے نے نال مسکرا دے نے. فالتفت الیہ رسول اللہ فالتفت الیہ رسول اللہ ثم ضحک ثم ضحک ثم ضحک. میرے نبی جی نو تکلیف پہنچائیے, ایزا دیتی ہے, پر میرے نبی جی مڑ دے لیں تے مسکرا دیا ہویا.
میرے نبی جی مسکرا کر کے مڑ دینے اور صحابہ لوگ میرے ساتھ فرما دینے صحابیو انہوں جو مال منگ دے نو دے دیو اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر پورے مضمون دا لبے لبابے گئے یہ بات سمجھانا چاہنا ہے کہ میرے نبی دا کوئی قصور نہیں سی کہ لوگاں نے تکلیفہ پہنچائی ہیں قصور صرف اتنا سی کہ حضور فرما دے سن قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم کلمہ پڑھ لا لوگو تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے اللہ تو انو کامیابیاں دنال ہم کنار فرمائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ قصور زیادہ نہیں سی صرف اتنا قصور سی کہ جہنم تو بچاون دی کوشش کر دے میرے پاک پیغمبر پر جہنم تو تے دور نہ ہٹ دے میرے نبی جی نو الٹا تکلیف پہنچا دے پیارے نبی جی ایویں جناب میرے نبی جی دے جسم نو ایزایا دکھ پہنچایا ہے پیارے نبی جی پھر بھی مسکرائے اللہ دا قرآن بولے ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ایک جملہ یاد کر لے پورا مضمون یاد ہو جائے گا کہ اخلاق بلا جواب عادات بلا جواب اخلاق بھی الکتاب عادات بھی الکتاب اخلاق بھی القرآن عادات بھی القرآن نرم ذات نبی دی نرم بات نبی دی حضرت دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.